پورے مطلب سال میں اسٹڈی نہیں کرتے تو ایگزام کا جو مطلب رات ایگزام نائٹ جسے کہتے ہیں اسے پھر نیند نہیں آتی بہت خفگان کی وجہ سے. اسی کے بارے میں ایک جوک ٹائپ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے سے پوچھا, انگلش پیپر میں ورڈ آیا تھا ٹیلر, جو ہم سب جانتے ہیں کہ درزی کو کہتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ دوسرے سے کہتی ہے کہ ٹیلر ستوئی, ٹیلر ستوئی. تو وہ دوسری اسٹوڈنٹ اسے کہتی ہے درزی. سو یہ کہتی ہے ناراضی, وہ کہتی ہے درزی درزی. سو یہ آگے سے جواب دیتی ہے قسم دے کر راضی. تو وہ کہتی ہے درزی درزی means درزی تو آئی. رٹے باز اسٹوڈنٹ. So this was also a tableau about the رٹے باز اسٹوڈنٹ. اللہ پاک جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں مان بیچتے ہیں. جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے, بارش بیچتے ہیں اس زمین پر. اور جب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی کہ بیٹی بیچ دیتی ہے, بیٹی کی شکل میں. ابھی ہم بیٹی ڈاٹر کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت سپیچ پیش کرنے جا رہے ہیں, جس کے لیے میں کلاس 10 کے علیشبا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائے. آپ کی بھرپور تالیوں میں علیشبا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علیشبا اسد آپ سے مخاطب ہوں, دا ڈیفیوٹی اسکول سسٹم اینڈ کالج. اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرتی ہوں. بیٹیوں کی قدر کریں بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے, بیٹیوں کی قدر کریں بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے, گر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہے. جناب صدر, معزز سامعین, پرنسپل صاحب, محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے بیٹی. صدر علی وقار, بیٹی ایک عورت کے روپ میں ہوتی ہے. یہ بیٹی علم انسانیت کی علمبردار ہوتی ہے, وجود انسان کی بنیاد ہوتی ہے, کسی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے. صدر محترم, بیٹی جب دنیا میں تشریف لاتی ہے تو والدین کے لیے بس رحمت ہوتی ہے. بیوی کی صورت میں ہوتی ہے تو اطاعت کی وجہ سے جنتی ٹھہرتی ہے, لیکن جب یہ ماں کے عظیم مقام پہ پہنچتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے ہوتی ہے. اے عورت تجھے ہر روپ میں سلام. صدر محترم, بیٹی کی قدر و قیمت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جا اور اپنے باپ کا بازو بن جا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آج سے میں تیرے باپ کا بازو. صدر علی وقار, تو پھر یہ بات میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس دنیا کی رونق ہے, ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے. ہم ماں ہیں, ہم بہنیں ہیں اور ہم بیٹیاں ہیں. میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں, میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں, بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں. معزز سامعین, بیٹی ایک عورت کے روپ میں نہ صرف پرورش فریضہ انجام دیتی ہے بلکہ وقت پڑنے پر فطری دائرکار سے باہر کی ہر سمت, ہر محاذ پر اپنی فتح کا علم بلند رکھتی ہے. صدر علی وقار, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب, جب تو اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو انعام میں کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے بیٹی عطا کرتا ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال کیا کہ اے میرے پروردگار, جب تو اپنے بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جواب ملتا ہے کہ میں اسے ایک اور بیٹی عطا کرتا ہوں. اور پھر ان بیٹیوں کی اچھی پرورش پر انسان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. سبحان اللہ. صدر محترم, میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ صنف نازک کہلانے والی مخلوق اپنی حالی ارادوں اور عزم کی اہمیت کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شفقت اور مہربانی جیسی خصوصیات کی بھی حامل ہوتی ہے.
معزز سامعین، وہی معاشرہ کامیاب ہے جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بنیادی حقوق دیتا ہے، جو اقوام نے اپنی خواتین کو معزز جانا اور ان کا احترام کیا اور ان کے نام حقوق کے بلندیوں تک پہنچ جائے۔ میں اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ سمیٹتی ہوں۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہو، ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں میں گھر میں اجالا کرتی ہے۔ والسلام۔